اور الحمدللہ کبھی 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید آج تک نہیں منائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، بڑا احسان ہوا، بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام جیسے ذات ہمارے درمیان مبعوث فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مبعوث نہیں فرمائی بلکہ مبعوث فرمایا، پھر احسان جتلایا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اور بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، لیکن وہ خاص نعمت اور خاص رحمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بہت زیادہ خاص ہے، جو فضیلتوں میں خاص ہے، جو مراتب میں خاص ہے، جو شخصیتوں میں خاص ہے، جو انبیاء میں خاص ہیں، اور تمام فضیلتیں، تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ امام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی شان بہت عظیم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک ویڈیو نے بہت زیادہ دل دکھایا، اور ہم اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کلام کرتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے عقائد کو واضح کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو واضح کرتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اب کچھ چیزیں بہت زیادہ تکلیف دے جاتی ہیں۔ جیسے حال ہی میں بھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منایا، وہ دن منایا، اور وہ دن کون سا تھا؟ 1500 سالہ دن ہم نے منایا۔ اب بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ 8 کو تھا، 12 کو تھا، جو بھی اختلاف وہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کرنے کا محل نہیں ہے۔ اگر آپ 8 کو جانتے ہیں، 8 کو سمجھتے ہیں تو اب 8 کو منائیں، اگر آپ 11 کو سمجھتے ہیں 11 کو منائیں، 5 کو سمجھتے ہیں 5 کو منائیں۔ الغرض جس وقت جو دن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو وہ دن منائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پر زور زبردستی کرتے ہیں یا ہم نے اس پر فرض واجب قرار دیا ہے۔ پہلے اس کو ہم سے پوچھا تو جائے، ہم شرعی حیثیت کے طور پر کس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے نہ ہی اس کو فرض قرار دیا ہے، نہ ہی ہم نے اس کو واجب قرار دیا ہے، بلکہ ہم اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے حوالے سے تو روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ یہ لازم نہیں قرار دیا گیا، یہ بھی واجب نہیں، فرض نہیں کہ آپ جلوس میں جائیں، جلوس میں شرکت کریں، نہیں کر سکتے نہیں کریں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن کریں گے اچھی نیت سے تو انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب ہے۔ اور اس میں کس چیز کی مطلب کوئی شرعی طور پر قباحت ہے؟ بھائی ہر چیز پورے سال برداشت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک دن میں کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو برداشت نہیں ہوتی؟ ابھی کچھ دن پہلے تو 14 اگست منائی تھی، اس میں تو کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ہر طرح کے بندے نے ہر طرح کی بات برداشت کی۔ بولا یار ملک کے خاطر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ایک دن کی تو بات ہے۔ آتش بازی تک بھی کی جاتی ہے، اتنی تکلیفیں فائر وغیرہ بھی ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، اور سال ہوتا ہے یہ، لیکن لوگ پھر بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں 14 اگست ہے، اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ پاکستان کا ایک جھنڈا ہے، الحمدللہ عز و جل، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ملک پاکستان عطا ہوا۔ یہ جھنڈا بھی جو ایک علامت ہے، اور یہ جھنڈا لے کر جب ہم نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی ایک عظمت ہے۔ تو ہم جب اس چیز کو ہم اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کون سی بدعت ہو گئی، کون سا شرک ہو گیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ شرک کی ایک حدیث پاک لیتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، وضاحت کرتے کرتے آپ ایک طریقے سے لائن پر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں لوگ، یہ یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی میں نے وہ روایت پڑھی، میں کھولنا نہیں چاہتا، تو اس کی وضاحت دے دے کر تک گئے۔ لیکن ایک ویڈیو جو بہت زیادہ جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، درد پہنچایا، اس میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم صرف 2 ہی عیدیں مناتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ہم صرف 2 عیدیں مناتے ہیں۔ بھائی کون سی 2 عیدیں مناتے ہیں؟ بس جو 2 عیدیں ہمیں دی گئی وہ ہم مناتے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس نے یہ کہا الحمدللہ عز و جل کہ ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ کہنے کی کون سی بات تھی؟ یعنی کہ عید میلاد، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں منا رہا، اور نہیں منانے پر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تمہارا۔
آپ نہیں مناتے نہیں منائیں، لیکن آپ کو منع کیا گیا کہ آپ طنز بھی نہ کریں۔ ہم مناتے ہیں ولادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، منائیں گے ہم تو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، فرض العلوم سیکھیے، یہ کتاب میرے پاس ہے۔ اب میں انہی کی زبانی آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس پر ہمارے بہت ہی پیارا ادارہ ہے العلمیہ، المدینۃ العلمیہ، اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، شرک و بدعات سے لے کر تمام چیزیں بیان کی گئی۔ اصل میں شرک ہے کیا چیز جو ہم پر شرک و بدعت کے الزام لگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر سمجھے کہ بندے جو ظاہر ہو گئے ہیں، اس طرح مطلب الزامات لگا رہے ہیں، الزامات کی بچھار کر دی ہے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اما بنعمت ربک فحدث، کہتے ہیں کہ وہ صحابہ نے نہیں منایا۔ اب تو سوشل میڈیا پہ ایک سوال اتنا وائرل کہ کوئی ایک صحابی دکھا دو جنہوں نے میلاد منایا ہو، ایک صحابی دکھا دو۔ ارے اللہ کے بندے، حضور کا میلاد منانے پر تم یہ باتیں کرو گے تو پھر ہم آپ اتنے سوال آپ سے قائم کر سکتے ہیں، تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ آپ ہمیں ثابت کریں نا، آپ ہمیں بتائیں وہ ساری ایسی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ کسی صحابی نے کی ہو، بھلے اس دور میں نہیں تھا تو اس دور میں بھائی ایک انداز سے منا رہے ہیں نا، آنے والے دور میں نہ جانے کس انداز سے منائیں گے۔ ہر چیز کی ضرورت، ہر چیز کے دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ غیر شرعی کام جو ہو رہے ہیں اس کی ہم ممانعت کرتے ہیں، بلکہ اس کی علماء شرعاً ممانعت کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ شدید اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خود تو بد مذہب تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم 2 عیدیں مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کو عید کس نے قرار دیا ہے؟ بتائیں نا آپ، جمعہ کو عید کس نے قرار دیا؟ حضور نے قرار دیا۔ ہر جمعے کو آپ عید منا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس طرح تو پورے سال آپ گننے تو 48 عیدیں تو یہی بن گئی آپ کی، آپ کے 2 عیدیں مناتے ہیں آپ، 48 عیدیں یہ بن گئی۔ تو جو حضور جس کو عید بنا دیں وہ عید منا رہے ہو، لیکن جس دن حضور تشریف لائے وہ عید نہیں منا رہے۔ اللہ، اس کو عید کہنے میں بھی آپ لوگوں کو حرج ہو رہا ہے۔ بھائی بندہ یہی کہتے کہ ہم 2 عید مناتے، صرف اتنا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم 2 عید مناتے، لیکن وہ تو بندہ یہاں تک اتر آیا، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ ہم 2 عید مناتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، کیا فرمایا؟ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ حضور کی ولادت کے بارے میں پوچھے، حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا، ارشاد فرمایا میں اسی دن مجھ پر وحی نازل ہو، اسی دن میں پیدا ہوا۔ علیہ رضوان کے بارے میں ایک سوال ہے میرے پاس، یہ ابھی ہاتھ کے سامنے کھل گیا، کہتے ہیں انہوں نے ولادت کا دن نہیں منایا، تم سے زیادہ بڑا عاشق رسول ہو، یہ سوال ہوتا ہے نا۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث میں کہاں پڑھا تھا، کہاں پر پڑھا تھا کہ جب بھی حدیث لینی ہے غسل کرنا ہے؟ کہاں پڑھا تھا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حدیث پاک لے رہے ہیں غسل فرما رہے ہیں۔ اگر 7,500 حدیثیں انہوں نے لی ہے تو کتنی مرتبہ غسل کیا ہوگا؟ اب ہمیں بتائیں نا۔ اور یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ 15 سال کے عرصے میں آپ نے بخاری شریف لکھی، اور آپ بھی تسلیم کرتے ہو، سب تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جو افضل کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ تو وہ افضل کتاب کو کس طرح لکھی گئی یہ نہیں دکھ رہا، ان کو کس نے کہا تھا؟ آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے؟ آپ نے روایتیں پڑھ لاتے تھے، جو ایک صحابہ کرام کو جو بھی تکلیف ہوتی حضور کے پاس آتے تھے، یہ نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ یہ روایتیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بعد کہہ رہے ہم 2 عیدیں مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ باعث ہے، تکلیف دہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک سوال جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ، بلکہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا گنتی کے دن پیار کرتے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا گنتی کے دن حضور سے پیار نہیں کرتے۔ یہ آپ گنتی کے دن نہیں کرتے، آپ کرتے بھی ہو کہ دعوے میں کتنے سچے ہو یہ تو آپ خود جانتے ہو، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ جب تعظیم مصطفیٰ میں ہم جب تعظیم مصطفیٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بیان ہم کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے مسائل آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر کہیں گے کہ آپ تو کہتے ہو نثار تیری چہل پہل پر، یہاں ابلیس سے آپ کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ سب نے خوشیاں منائی لیکن اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں، منائی ہیں سب نے، تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ منانا ہی نہیں ہے اور 2 عیدیں مناتے ہیں ہم۔ یہ تو عجیب سی بات کر دی آپ نے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مسلک ہوتا ہے وہ جید اور بڑے علماء سے چلتا ہے، وہ جہلا سے نہیں چلتا۔ جہلا کے کسی بھی عمل کو آپ اس مسلک کے خاتے میں نہیں ڈالا کریں۔ جیسے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میرے سامنے ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
ان چیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات وغیرہ کا ذکر احادیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اگر مسلمان اپنی محفل میں بیان کرے، بلکہ خاص ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کرتا ہے، تو اس میں حرج کی کیا بات؟ کیا اصل میں غلطی یہ بھی ہے کہ آج آپ کانسیپٹ نہیں سمجھ رہے، آپ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے کہ میلاد در حقیقت ہے کیا، میلاد منا کیا، کیوں منا رہے ہیں، میلاد کیا ہے، کیا چیز یہ؟ تو میلاد حضور کی پیدائش کا دن ہے، اس میں مقام مصطفیٰ کو بیان کرنا، اس میں ذکر مصطفیٰ کرنا، اس میں نعت مصطفیٰ پڑھنا، اس میں اوصاف مصطفیٰ بیان کرنا، اس میں اختیارات مصطفیٰ بیان کرنا، اس میں حسن و جمال مصطفیٰ بیان کرنا، اس میں حضور کی زلفوں کا ذکر کرنا، آنکھوں کا مبارک کا ذکر کرنا اور چہرے مبارک کا ذکر کرنا، ہر چیز کا ذکر کرنا اور حضور کا ذکر کرنا، یہی تو میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں بھائی، یہ چیز تو بیان کر رہے ہیں۔ جو غیر شرعی غیر کام ہو رہے ہیں، غیر شرعی طور پہ کام ہو رہے ہیں، ان کا ہمارے سے کیا لنک؟ آپ کیوں جوڑ رہے ہیں اس چیز کو کہ 2 عیدیں مناتے ہیں ہم صرف؟ تو عید کہنے میں حرج کیا ہے؟ عید خوشی کا دن ہوتا ہے بھائی، ہمیں خوشی ہے، کہتے ہیں ہم صرف 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، میرے پاس ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے یہاں ہے میں ان کو اس کی پہچان کرا دوں، اور میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے۔ اب یہ سنیں محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ حضور فرما رہے جمعہ عید کا دن ہے، حضور کی وجہ سے جمعہ عید کا دن بنا۔ حضور کی جب ولادت ہوئی وہ خوشی کا دن نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ کم و بیش 850 سال پرانے بزرگ ہیں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اے امت محبوب، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا و آخرت میں خیر کثیر کے حقدار پائے ہو۔ حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی، فخر ملے گا۔ بس اتنا نہیں ہوا، موتیوں کا امامہ بھی ملے گا، سنیں بھائی، اور سبز حلہ پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ 850 سال پرانے حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولد العروس کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بے شمار، آگے سنیں، بے شمار محلات اسے ادا کیے جائیں گے اور ہر محل میں حور ہوگی۔ نبی خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھیے، جشن ولادت منا کر اسے خوب عام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن سخاوی فرماتے ہیں جشن ولادت منانے والوں پر اس عمل کی برکت سے فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور بڑے بڑے علماء کرام کے بھی اس میں روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بزرگان دین کے عقیدے کیا رہے ہیں، اور آج آپ اٹھ کر بولتے ہیں ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ حضور کے صدقے سب کچھ ملا، حضور کے صدقے عزتیں مل رہی ہے، وہ تم نے ایسی پانی میں وہ ضائع کر رہے ہو تم۔ کلمہ پڑھانے کے بھی احسان گیا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس چاند سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہے، پکچر کا سانگ لگانے کا بڑا شوق ہے، الٹے سیدھی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، اس سے بچو، پھر کہو الحمدللہ میں اس سے بچ گیا ہوں۔ حضور کا میلاد منانے پر الحمدللہ کہتے ہو کہ الحمدللہ میں نے عید نہیں منائی، یہ تو صاف اس کا مطلب یہ بنا آپ کا۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں، ساری عید حضور کے صدقے ہیں، اور ساری عیدوں میں افضل عید حضور کی ولادت کا دن ہے، وہ افضل عید ہے، اور وہ عید مناتے ہیں، اسی عید کی وجہ سے جمعہ بھی منا رہے ہیں، اس عید کی وجہ سے ہمیں 2 عیدیں بھی مل رہی ہیں۔ حضور محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا دنیا پیدا نہیں کرتا، تو وہ ہوتا ہی نہیں، اور آج بات کر رہا ہے کہ یہاں کھڑو کے الحمدللہ ہم 2 عیدیں مناتے ہیں۔